ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہیں یا پھر بار بار ریپیٹ ہونے والے سوالات، ان سے اوبیسلی آپ نے گریز برتنا ہے تاکہ ہم آپ کے ہر سوال کو اس پروگرام کا حصہ بنا سکیں۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، استاد الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں اور شعبہ فلکیات کے ڈائریکٹر ہیں جامعۃ الرشید کے۔ میں آغاز کروں گا آج کے سوالات کا، اور پہلا سوال ہم ان کی خدمت میں رکھیں گے، اور وہ سوال ہے آج کا ہم سے جو پوچھا ہے حسان خان صاحب نے، بلکہ یہ ہو چکا تھا۔ سوال یہ پوچھا ہے ہم سے بنت صدیق صاحبہ نے، تو یہ پوچھتے ہیں میری خالہ کے جو شوہر ہیں وہ زندہ ہیں اور بیٹا بھی زندہ ہے، اگر وہ کہتی ہیں کہ وہ کماتے نہیں ہیں اور اپنی دوائی کے لیے زکوٰۃ مانگتی ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے دوا وغیرہ کے لیے پیسوں کی، جبکہ ان کے گھر میں اے سی، فریج، ٹیلی ویژن سب اس طرح کی سہولیات موجود ہیں، تو کیا اس حالت میں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے جی، اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ 5 چیزیں، 4 ان میں سے اموال زکوٰۃ ہیں، جی، جیسے ایک سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، اور 5ویں نمبر پر ضرورت سے زائد اشیاء ہیں۔ جی، ان 5 چیزوں کا مجموعہ یا ان 5 چیزوں میں سے بعض چیزوں کا مجموعہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس موجود ہے جی، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ان کی جو خالہ ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد بیٹا اور شوہر کماتے نہیں ہیں، اور خود ان کے پاس اگر واقعتاً اتنے پیسے نہیں ہیں، تقریباً آج کل 39,000 روپے بنتے ہیں کہ ضرورت سے زائد اشیاء اور بقیہ چیزیں ملا کر اتنے اگر ہو جاتے ہیں اس کی ملکیت میں، اگر ان کی ملکیت میں ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہے، ملکیت میں نہیں ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو اے سی ہے، فریج ہے، یہ تو ضرورت سے زائد اشیاء میں شمار نہیں ہوتا، البتہ ایک ٹی وی ہے وہ شمار ہوتا ہے، تو اس کی قیمت بھی اگر 39,000 کے قریب ہو، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، سستے ہوتے ہیں ٹی وی، تو اگر اتنا بڑا انہوں نے ٹی وی رکھا ہوا ہے یا بقیہ چیزوں کے ساتھ ملا کر کوئی تھوڑی بہت چاندی ہے، تھوڑے بہت نقدی ہے، ملا کر اگر 39,000 کے قریب اگر بن جائیں گے تو پھر ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ آپ نے تحری کر لی، اچھی طرح دیکھ لیا، سوچ لیا کہ یہ واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہے، پھر اس کو ادا کر دی ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عبدالوحید ساکی صاحب نے مظفر گڑھ سے، وہ پوچھتے ہیں سارا افطار میں 3 منٹ کی احتیاط کرنا کیسا ہے، جبکہ افطاری میں خصوصاً تعجیل کی یعنی جلدی کی احادیث بھی موجود ہیں، تو اس صورت میں احتیاط کا کیا حکم؟ جی ہاں، افطاری میں بہت سی روایات کے اندر تعجیل کا حکم ہے، لیکن یہ جو 3 منٹ کی جو احتیاط ہوتی ہے یہ سورج کے غروب ہونے کے یقین کرنے کے لیے ہے۔ تو تعجیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی آدمی افطاری کر لے، صحیح ہے، سورج غروب ہونے دیں، اس کے بعد پھر جلدی افطاری کر لیں۔ تو سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر افطاری شروع کی جائے گی، اور وہ یقین کے حصول کے لیے 3 منٹ کی احتیاط کا کہا جاتا ہے۔ ورنہ تو اگر کسی کو سامنے کوئی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے واقعتاً، جی، اور اسی وقت اس نے افطاری کر لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہو سکتی۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے شکیل احمد صاحب کا کشمیر سے، کہتے ہیں جی کہ سحری کے بعد میاں بیوی مطلب ایک بستر استعمال کر سکتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو حالات، ہاں جی، یہ تو ایسا کوئی ممانعت تو اس میں نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر اس کے دوران کسی آدمی کو کوئی خیال آ گیا یا اس نے غلط کام میں یعنی جماع میں وہ پڑ گیا تو پھر اس کا کفارہ بہت مشکل ہے، صحیح ہے، تو وہ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو لہٰذا ایسی چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ احترام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ دانیال صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ناک کی نرم ہڈی سے اوپر پانی چلا جائے تو کیا اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ لیکن ناک کی نرم ہڈی سے اوپر جب چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ حلق میں بھی پہنچ گیا۔ جی، روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب کہ حلق میں پہنچے گا، تو حلق میں اگر پانی پہنچ گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ اگر حلق میں پانی نہیں پہنچا، بے شک ناک کی نرم ہڈی سے تھوڑا سا اوپر چلا بھی گیا ہو، تو روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا اس۔ بہتر ہم صاحب، بہت شکریہ۔ حسان خان صاحب پوچھتے ہیں روزے کی جو کفارے کے طور پر 60 روزے رکھے جاتے ہیں، تو وہ 60 روزے رکھنے ہوں گے یا پھر قضاء کا روزہ ملا کر 61 ہو جائیں گے وہ؟ جی ہاں، وہ 61 روزے ہو جائیں گے۔ 2 مہینے کے روزے 60 ہوں گے اور ایک قضاء کا روزہ الگ سے رکھے گا تو 61 روزے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ لیکن محمد۔ اس میں یہ بات دھیان میں رکھے کہ اگر کسی نے قضاء کے روزے قمری تاریخ کی پہلی تاریخ سے شروع کیے ہیں، پہلی سے شروع کیا ہے،
تو پھر وہ پہلی سے اگلی والی پہلی، پھر اس سے اگلے والی پہلی تک، اس وقت بے شک وہ دونوں مہینے 29 کے ہو جائیں اور بے شک دونوں 30 کے ہو جائیں، بے شک ایک 29 کا ایک 30 کا ہو جائے، پھر 60 نہیں پورے ہوتے وہ، یعنی اگر دونوں 30 کے ہو جائیں گے پھر تو 60 روزے بنیں گے، لیکن دو 29 کے ہو جائیں گے تو 60 نہیں ہوں گے، 58 روزے بن جائیں گے، تو وہی کفارہ ہے بس 2 مہینے کے روزے۔ اور اگر ایک میں 29 کا 31 کا ہو گیا تو پھر 59 روزے ہو جائیں گے، وہی کفارہ ہو جائے گا۔ اور اگر درمیان مہینے سے شروع کیے ہیں پھر 60 پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے، ہم سے پوچھا محمد عبداللہ صاحب نے، اعتکاف کی حالت میں غسل فرض ہونے کی صورت میں غسل خانے میں کتنا وقت جانے کی اجازت ہوگی؟ بس جتنا آدمی کو نہانے میں وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت لگانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر تھوڑے 1 آدھ منٹ زیادہ لگ بھی گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ بنت قمر صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، سجدہ تلاوت کرتے ہوئے 2 سجدے کرنے ہوں گے مصعب، یا ایک ہی سجدہ گزارا کر جائے گا؟ جی ہاں، سجدہ تلاوت میں ایک ہی سجدہ کیا جاتا ہے، 2 نہیں سجدے۔ 2 نہیں کیے جاتے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے محمد اعظم صاحب کا پشاور سے، ایزی پیسہ کا جو کاروبار ہے مصعب ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایزی پیسے کے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسے بھیجتا ہے اور دوسرا آدمی پیسے نکالتا ہے، یہ تو لینے اور بھیجنے اور لینے نکالنے والے کے لیے۔ باقی جو شخص درمیان میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو بھیجنے والا ہے یا وہاں سے نکال کر دینے والا جو دینے والا ہے، ان کے لیے ایک خاص مقدار میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے یہ ان کو ملیں گے، لیکن یہ عموماً کچھ پیسے اضافی بھی لیتے ہیں۔ تو یہ اضافی پیسے اگر گاہکوں کو پتہ ہے کہ یہ ہم سے اضافی لے رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی سے ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کو پتہ نہیں ہے اور ان کو دھوکہ دے کر اور کمپنی کے معاہدے سے ہٹ کر اضافی پیسے لیتا ہے تو یہ لینا جائز نہیں ان کے لیے، جائز نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سائیکہ ڈار صاحبہ کا سوال ہے بیلجیم سے، وہاں بیلجیم نے ہم نے ایک گھر قسطوں پر خریدا ہے اور جس پر ہم نے اضافی رقم دینی ہے، درمیان میں ایک لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کچھ اضافی رقم دینی ہے، اس کے بغیر ہم یہاں گھر نہیں خرید سکتے ہیں، تو کیا اس اضافی رقم کے ساتھ گھر خریدنا اس طرح سے درست ہے؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے کسی بینک سے معاہدہ کیا ہے، وہ بینک ایسا کرے گا کہ اس گھر کی قیمت ادا کر دے گا، مثلا 20 لاکھ اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت ادا کر دے گا، پھر یہ اس بینک کو 20 لاکھ کی جگہ 25 لاکھ روپے دے گا، یہ تو سودی معاہدہ ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ اگر ایسا کرے کہ کوئی ادارہ ہے یا کوئی بینک ہے وہ گھر وہ خرید لے، خریدنے کے بعد جو جتنے کا بھی خریدے، خریدنے کے بعد اس کو وہ 25 لاکھ کا بیچ دے، تو اس نے 20 کا خریدا ہے اور اس کو 25 کا بیچ دیا ہے اور اس کی قسطیں بنا دی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مرابحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے اعتزاز احمد صاحب کا جرمنی سے، جرمنی میں مصعب مشینی ذبح عام ہے، ذبیحہ ہاتھ کا ذبح شدہ وہ گوشت بھی مل جاتا ہے، اب اگر مسجد انتظامیہ کی طرف سے دعوت ہو، کھانے کا پروگرام ہو اور اس میں چکن ہو، تو کیا ہم حسن ظن کی بنیاد پہ وہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہاں حسن ظن نہیں چلے گا، الاصل فی اللحوم الحرمہ، تو گوشتوں کے اندر اصل جو ہے نا وہ حرمت ہوتی ہے، جب تک یقین نہ ہو کہ یہ مسلمان ذابح نے حلال جانور ذبح کیا ہے اس وقت تک وہ مشکوک ہے، لہذا اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ نہیں کھانا چاہیے، بہت شکریہ۔ تو مصعب یہ اب تحقیق تو ہو نہیں سکتی اس طرح سے، تو پھر پرہیز کریں، لازمی تو نہیں گوشت کھانا، علماء کرام مچھلی کھا لیں۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی مسلمان ہے اس نے کہا کہ یہ گوشت حلال گوشت ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات پہ اعتماد کر سکتا ہے، لیکن کسی کافر سے اگر خرید کے لایا ہے وہ کہتا ہے حلال ہے تو اس کی بات پہ اعتماد نہیں۔ مسلمان اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جس نے دعوت کی ہے مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال گوشت میں نے بنایا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اس کا کہنا ضروری ہے، صراحتاً بذات۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ راولپنڈی سے زبیر صاحب پوچھتے ہیں، اخبار وغیرہ کو جس میں مقدس نام بھی ہوں جلانا کیسا ہے مفتی صاحب؟ نیز رستے میں پڑے ہوئے اخبار کے ٹکڑوں کو دے کر نظر انداز کر دینا کیسا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہاں جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ پہلا جو اس نے سوال کیا ہے انہوں نے کہ اس کے اندر مقدس نام وغیرہ ہوتے ہیں، اس اخبار کو جلانا کیسا ہے؟ تو اس کو جلانا جائز نہیں ہے۔ جتنے بھی مقدس نام ہوتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یا قرآن پاک کی آیت ہے، اس حصے کو کاٹ لیا جائے اور باقی اخبار کو جلایا جا سکتا ہے۔ اس کو کاٹ کر محفوظ رکھے اور اس کو دفنانے کا کوئی صورت جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا جائے۔ باقی دوسری بات جو ہے کہ راستے میں اخبار رکھے پڑے ہوتے ہیں اور اس کو آدمی نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے، تو دیکھو اگر ایک آدھ کہیں ٹکڑا ہے
اس کو تو اٹھانا چاہیے. اس کو اگر نظر آ جائے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا کوئی مقدس چیز ہے, وہ غلبہ زن یہ ہے کہ یہ ہوگا, تو اس کو اٹھا لیا جائے. لیکن اگر آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور وہاں بے شمار اخبار بکھرے ہوئے ہیں تو آپ کے بس میں نہیں ہے ان کو اٹھانا, اور آپ ان کو اٹھانے لگ جائیں گے تو سارا دن کچرے ہی جمع کرتے رہیں گے. تو لہذا یہ حرج ہے, حرج مدفوع ہے. ہاں البتہ اگر ایک آدھ ٹکڑا کہیں ہے تو اس کو اٹھا کر کہیں ایسی جگہ میں رکھنا چاہیے جہاں ان کی بے ادبی نہ ہو. بہت بہت شکریہ صاحب. اور واصف صاحب بنو سے پوچھ رہے ہیں کہ سوال, ہمارے علاقے میں بہنوں کو وراثت میں زمین وغیرہ نہیں دی جاتی ہے مفتی صاحب, صرف بھائیوں میں تقسیم کی جاتی ہے, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور یہ صرف آپ کے علاقے میں نہیں ہے, ہر جگہ ہے بدقسمتی سے. مسئلہ مفتی صاحب بیان کریں گے. اور ان سے حاصل کی ہوئی آمدنی کا پھر کیا حکم ہوگا؟ بہنوں کی وراثت کھا لی ہے انہوں نے صاحب اس طرح. دیکھیں یہ تو پورے ہمارے معاشرے کا مسئلہ بن چکا ہے. کچھ لوگ, کچھ دینی گھرانے ایسے ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں کہ بہنوں کو بھی دے دیتے ہیں, ورنہ عموماً یہی ہے کہ بہنوں کو کوئی میراث نہیں دیتا. یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. جب تک ان کا حصہ ان کے حوالے نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان کے حصے سے فائدہ حاصل کرنا وہ بھی ناجائز ہے, اور وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے بقیہ چیزیں حرام ہوتی ہیں, حرام جو ہوتی ہیں. تو لہذا ان کو, بہنوں کو ان کا حصہ دیا جائے یا ان سے وہ حصہ خرید لیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ خرید لیا جائے. مثلا زمین ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا موروثی زمین ہے, لہذا یہ اگر ہم بیٹیوں کو دے دیں گے تو وہ پھر دامادوں کے پاس چلا جائے گا, ہماری اس زمین کے اندر کچھ لوگ دوسرے آ جائیں گے, ممکن ہے کہ وہ آگے بیچیں. تو یہ مسائل ہوتے ہیں بسا اوقات. تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ان سے وہ زمین خرید لی جائے. تو بہنوں سے یا تو زمین خرید لے اور یا پھر ان کے حوالے کر دے. دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی تو ٹھیک, ورنہ ان کا استعمال جائز نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحب. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے, غلط فہمی ہے, ہم نے دیکھا ہے بہت دیندار لوگ بھی کرتے ہیں. والدین یا والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بیٹی کو نا کچھ تھوڑا سا پکڑا دیتے ہیں نا, مطلب, اور اس پہ یہ بھی اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم بیٹی کا حق نہیں رکھتے, بہت یہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمانی اور بڑا ہے. تو وہ مثال کے طور پہ کسی کی 10 ایکڑ زمین ہے نا جی, 1 ایکڑ بیٹی کو دے دے گا, یا 2 ایکڑ یا 3 ایکڑ پکڑا کر چھوٹی زندگی میں. تو میں نے یہ سنا ہے مفتیان کرام سے کہ وراثت وہ ہوتی ہے جو آپ کی وفات کے بعد ہے. آپ چاہے زندگی میں جتنا بھی دے دیں وہ وراثت نہیں ہے. آپ جب فوت ہو گئے اس کے بعد جو ہوگا, تھوڑا سا بھی پیچھے رہ گیا, آپ نے آدھے سے زیادہ بھی دے دیا تو بھی وراثت اس میں. تو کیا یہ صحیح ہے مسئلہ؟ جی ایسے ہی ہے کہ اگر زندگی میں کوئی آدمی اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو دیتا ہے تو وہ ہبہ ہے, وہ ہبہ ہے. لہذا اس کے اندر شرعی ضابطہ یہ ہے کہ سب بیٹوں کو بیٹیوں کو برابر دینا چاہیے, تاکہ ایک کے دل میں کم محبت اور دوسرے کے اندر دل میں زیادہ محبت نہ ہو جائے. ہاں البتہ میراث اس کو کہیں گے جو کہ یہ فوت ہو جائے گا, اس کے بعد جو بچے گا اس کے اندر شرعی ضابطے کے مطابق میراث تقسیم کرنی چاہیے. یہ زندگی میں جو دیا ہے اس کا میراث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر کسی کو دے دیا تھا بیٹی کو, مثلا زندگی میں اس نے 5 ایکڑ دے دیے بیٹی کو, یا 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے دیے بیٹی کو, دینے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی آپ, اگر اس نے مان بھی لیا کہ میرے میراث میں سے حصہ ختم, میں اب آئندہ نہیں لوں گی, تو اس کے باوجود بھی جب یہ فوت ہوگا تو بیٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ میراث میں سے حصہ لے, تو وہ میراث میں سے اس کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک دن ایک مسئلہ بیان کیا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا جی کہ وہ میری بہن کا حصہ بنتا ہے 50,000 روپے, تو وہ کہتی ہیں کہ بس مجھے تو ضرورت نہیں ہے, آپ استعمال کر لیں, کچھ نہیں ہوتا, تو میں معاف کرتی ہوں. تو استاد جی نے کہا یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس نے دل سے معاف نہیں کیا. آپ ایک کام کریں, 50,000 روپے لیں, اس کے ہاتھ میں رکھیں اور اسے کہیں تھوڑی دیر ان کو یوں الٹ پلٹ کرے, تھوڑا مزہ لے ان کا, نوٹوں کا, قائد اعظم کا, تھوڑا سا ان کے جو وہ کھردرا پن ہے اس کا تھوڑا. تو انہوں نے کہا پھر اس کے بعد ان سے کہیں کہ معاف کیا تو واپس کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایسے ہی کیا, وہاں جا کے اس کو 50,000 روپے دیے, اور ان سے کہا کہ آپ ایک دفعہ اپنے پاس اپنے قبضے میں لے کر پھر مجھے واپس کر دیں اگر آپ. تو انہوں نے جب جیسے ہاتھ میں پکڑے نا, تو تھوڑی دیر بعد ان کو اپنی ساری ضروریات یاد آنے لگ گئیں کہ ایکچولی وہ بچے کی فیس دینی ہے, ایکچولی وہ گیس کا بجلی کا بل بھی ہے. تو ظاہر ہے ضرورت ہر کسی کو. تو یہ بھی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بہن کو جو ہے نا وہ زمین نہیں دی, اس کے پاس چلے گئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیے واہ آپ کو کیا, اگر آپ تھوڑا. اصل میں وہ جو بہنیں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اس سے گھبراتی ہیں کہ کہیں ہمارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے ان سے. میں بہن بھائی سے اگر میراث لے لوں گی تو ہمیشہ کے لیے بھائی مجھ سے روٹھ جائے گا, اب میرا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے. تو اس خدشے سے وہ کہہ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا, لیکن فی الحقیقت معاف نہیں کرتے. اس کا شرعی ضابطہ یہی ہے کہ آپ ان کا حصہ الگ کر کے اس کے حوالے کر دیں, اور وہ اپنے پاس 1 دن 2 دن کچھ عرصہ رکھے, اس کے بعد پھر اس کے دی میں آتا ہے تو واپس کر دے, لیکن اب واپس نہیں کرے گی وہ کبھی بھی.
ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی واپس کرے، اس لیے کہ اس کو خود اپنا وہ محتاج ہوتی ہے. جب یہ خود محتاج ہے، مرد محتاج ہے جو کہ دگنا لے رہا ہے اسے، تو وہ عورت کیوں محتاج نہیں ہے جو کہ سنگل لے رہی ہے؟ تو اس کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن محض تکلف کی وجہ سے یا خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے وہ کہہ دیتی ہے، یہ ایسے معاف ہوتا نہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب. اور رضوان اللہ صاحب دبئی سے پوچھ رہے اگلا سوال، غیرت کے نام پہ قتل جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو بعض مخصوص حالات میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے جو کہ انتہائی ناقابل برداشت ہوتے ہیں؟ دیکھیں، شریعت نے کسی بھی فرد کو دوسرے آدمی کو، بے شک وہ قتل حق ہو یا نہ حق ہو، دوسرے آدمی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. تو چاہے بے شک وہ اس کو قتل کرنا جائز ہی کیوں نہ ہو، مثلا کسی آدمی نے ارتداد، کوئی مرتد ہو گیا ہے جی. تو مرتد تو مباح الدم ہوتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے یا کسی اور آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو جا قتل کرے. حکومت کا کام ہوتا ہے وہ اس کو سزا دے، اس کو قتل کرے، وہ ان کی حکومت کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، البتہ ایک آدھ استثناء شریعت میں جو عارض ہوا ہے وہ ایک خاص موقع پہ خاص کیفیت میں ہوا ہے. وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو باقاعدہ حالت جماع میں دیکھ لیا تو اس وقت اگر اس نے قتل کر دیا اس کو، تو آخرت میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، دنیا میں اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا. دنیا میں جو قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے تو وہ دنیا میں تو اس کے اوپر ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. تو آخرت والا گناہ جو ہے نا اس کا چھوٹ جائے گا، باقی دنیا میں تو اس کے اوپر جو قانون ہوگا، جو قاضی فیصلہ کرے گا، اس کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب. ضیاء الدین صاحب دوحہ قطر سے پوچھتے ہیں، آج سے 2 سال پہلے بیوی اور میرے درمیان لڑائی ہو گئی، کسی وجہ سے جھگڑا ہوا اور بیوی نے عدالت میں خلع کی درخواست دائر کر دی. جا کر عدالت نے خلع کی ڈگری بھی جاری کر دی. اب ہم دونوں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو شرعی حکم کیا ہے مصعب؟ اور یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ سوال مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عدالتی خلع کا اصل حکم ہے کیا، جبکہ مرد نے جو ہے نا طلاق نہیں دی. دیکھیے، عدالتی خلع میں آج کل ججز جو ہے نا مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جو دعویٰ دائر کرنے والی خاتون ہوتی ہے اس کے دعوے کے بھی مختلف الفاظ ہوتے ہیں. تو ہر خلع کیس کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم دارالفتہ میں باقاعدہ ان کے کاغذات منگواتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اپنے جو خلع کی ڈگری جاری کی تھی وہ ڈگری ہمیں بھیجو. وہ ہمیں ڈگری بھیجتی ہے، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے پورے کو کہ اس نے دعویٰ کیا دائر کیا تھا اور عدالت نے ڈگری کیا جاری کی ہے. اگر اس کے دعویٰ جو ہے نا اس میں کہیں کوئی ایسی الفاظ موجود تھے جس کے اندر فسخ نکاح کی بات تھی، یا کوئی ایسا عذر یا ایسا سبب موجود تھا جس کی وجہ سے نکاح فسخ ہو سکتا ہے، تو اس کو پھر جاری کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ قضا ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسے الفاظ نہیں ہیں اور وہ محض خلع ہی ہے اور کوئی ایسا سبب بھی موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح فسخ ہو سکتا، اور خلع کے اندر بھی شوہر راضی بھی نہیں ہے، تو کیونکہ شرعاً شوہر کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، تو اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ نافذ نہیں ہے، لہذا آپ لوگوں کا نکاح برقرار ہے. تو اصل حکم اس کا یہ ہے کہ ہر ڈگری کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جو خاص مسئلہ ہے کہ انہوں نے خلع لے لیا تھا، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اجازت بھی دے دی تھی ان کو. اگر انہوں نے راضی تھے خلع دینے کے اوپر، تو خلع جو ہے نا وہ ایک طلاق کے منزلہ ہوتا ہے، ایک طلاق کے بائن ہوتی ہے. لہذا یہ دونوں اگر دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ نئے گواہوں کے سامنے، 2 گواہوں کے سامنے نئے مہر کے ساتھ ازسر نو نکاح کر لیں تو نکاح ہو جائے گا. لیکن آئندہ کے لیے ان کو 1 طلاق دینے کا 2 طلاق مزید دینے کا اختیار حاصل ہوگا. بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ. عثمان صاحب ٹیکسلا سے پوچھتے ہیں، بڑے مجمع کے اندر سجدہ صاحب معاف ہوتا ہے مفتی صاحب، جیسے عید اور جمعہ وغیرہ؟ اور کیا آج کل بھی یہی حکم ہوگا؟ جبکہ سہولت ہے، آج کل تو آواز پہنچانے کا بڑا وسیع انتظام ہے. وہ جو سجدہ صاحب معاف ہونے کی جو بات ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ آواز نہیں پہنچتی. آواز تو اس وقت بھی پہنچتی ہی ہے جب جتنا بڑا مجمع مرضی ہو تو پیچھے مکبرین کھڑے ہوتے ہیں. اصل اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس وہ مسائل سے واقف نہیں ہوتے، لہذا جمعے کے اندر مثلا جمعے کا مجمع ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فقط 8 دن کے بعد جمعہ ہی پڑھنے آتے ہیں. اور عید کا مجمع اگر ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال میں 1 مرتبہ عید ہی پڑھنے آتے ہیں اور کوئی نماز کبھی انہوں نے زندگی میں پڑھی نہیں ہوتی. تو ان کو وہ سال کی عید کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں کر ہے، ایسے اوپر ہونا ہے، ایسے نیچے ہونا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس میں سلام پھیر کر اور سجدہ صاحب کرنے لگے تو پھر کیا کرنا ہے. تو اس لیے لوگوں کے اندر جہالت کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر سجدہ صاحب معاف ہے. تو وہ سبب ابھی بھی پایا جاتا ہے.
تو لہذا ابھی بھی اسی طرح کی جہالت موجود ہے، تو اس جہالت کی وجہ سے ابھی بھی سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور وہ سب البتہ اگر کوئی مجمع ایسا ہے جہاں علماء ہیں، طلباء ہیں، یا وہ سب لوگ ایسے ہیں جو کہ بات سمجھتے ہیں، تو وہاں پھر سجدہ سہو کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب۔ عائشہ صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں، کوئی شخص بیٹھ کر 2 پارے پڑھے، تھک گیا، لیٹ گیا، پھر تھکنے کے بعد لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ موبائل استعمال کرنے سے، نیٹ استعمال کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ میں لیٹے لیٹے قرآن ہی پڑھ لوں، تو کیا لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے؟ یہ لیٹے لیٹے جو قرآن پڑھے گا تو 2 صورتیں ہیں، یا تو زبانی پڑھے گا، اگر زبانی پڑھ لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مصحف اس کے ہاتھ میں ہے تو مصحف کو لے کر لیٹ کر قرآن پڑھنا یہ ہمارے عرف میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے، لہذا اس سے پرہیز کرے۔ اس کی جگہ جو چیزیں ان کو زبانی یاد ہیں، جو صورتیں، وہ پڑھ لے، یا تسبیحات کر لے، یا اور ذکر کر لے، تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے ہمارے عرف میں۔ لیکن وہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ موبائل پہ پڑھ رہی ہیں۔ ہاں، موبائل کا حکم کیونکہ مصحف کا حکم نہیں ہے، تو اگر مصحف کا حکم نہیں ہے موبائل کا، تو پھر اس کے اوپر اگر پڑھ بھی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ بہتر، بہت شکریہ۔ عائشہ صاحب سرگودھا سے پوچھتے ہیں، میرے والد مجھے گھر کا خرچ چلانے کے لیے ہر ماہ کچھ رقم دیتے ہیں، جس میں سے کچھ رقم رکھ کر وہ باقی کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرتے، ایسے میں کیا میں اس رقم میں سے صدقہ وغیرہ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، ان کو مکمل اختیار اگر دیا ہوا ہے کہ جہاں مرضی خرچ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ صدقہ بھی کر سکتی ہیں، کچھ اور کسی ضرورت میں خرچ کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں۔ بہتر۔ سب سے لوگ سب کراچی سے پوچھتے ہیں، ہماری مسجد کے اسپیکر میں پہلے رمضان سے چکر ہے مطلب خرابی، اور جس میں کچھ خرابی ہونے کے سبب تراویح کے دوران اسپیکر بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیچھے والے حضرات جو ہیں وہ قرات کی آواز نہیں سن پاتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ان کی تراویح صحیح طور پر ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، وہ صحیح ادا ہو جائے گی، اور ان کو تلاوت سننے کا ثواب بھی ملے گا، بے شک ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی فرق نہیں ملتا۔ شکریہ مصعب۔ عثمان غنی صاحب آئرلینڈ سے پوچھتے ہیں، اس سال جس جگہ ہم تراویح ادا کر رہے ہیں وہاں سامع میسر نہیں ہے، البتہ ایک حنبلی بھائی قرآن مجید کھول کر سماعت کر رہے ہیں اور لقمہ بھی دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، حنفیہ کے ہاں تو اگر کسی نے ایسے لقمہ دے دیا، جی، قرآن پاک دیکھ کر اس نے پیچھے سے لقمہ دے دیا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حنبلیہ کے ہاں نماز ٹھیک ہے، ان کے ہاں نہیں ٹوٹتی ہے۔ تو اگر وہاں واقعتاً اسی صورت ہے کہ وہ حنبلی ہی ہے پیچھے، اور آگے جو امام ہے وہ بھی حنبلی ہے یا اسی مسلک کا ہے، تو پھر ان دونوں کی نماز بھی ٹھیک ہے، تو پیچھے والوں کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان میں سے ایک آگے والا امام اگر حنفی ہے اور پیچھے یہ حنبلی ہے، پھر اگر یہ لے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، تو کیونکہ وہ یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ خارج صلاۃ سے کوئی آدمی فتح لے رہا ہے، وہ جائز نہیں ہوتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے حنفیہ کے ہاں، تو پھر سب کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ شاہ رخ خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، انٹرسٹنگ کویسچن ہے، تراویح میں ایک امام کے پیچھے پورا قرآن سننا ضروری ہے مصعب؟ کیونکہ ہم تو 10 دن گھر پر ہوتے ہیں، 20 دن کام پر ہوتے ہیں، ایک جگہ میں 10 روزہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ وہاں صرف یعلمون تعلمون سمجھ آتا ہے، جسے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر واقعتاً ان کو عذر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کہیں کچھ دن یہاں ہوں گا اور کچھ دن کہیں اور چلا جاؤں گا، اور یہاں 10 دن میں اگر ایک ایک پارہ سنے گا تو 10 پارے ہو سکیں گے، پورا قرآن ہو نہیں سکے گا، اور اگر اسپیڈ سے پڑھنے والے کے پیچھے ہوگا تو وہی عالمون تعلمون والا مسئلہ ہوگا، تو اس کے پڑھنے اور نہ پڑھنا برابر ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ الگ الگ سنتیں ہیں کہ تراویح پڑھنا پورا مہینہ اور تراویح کے اندر قرآن پاک سننا، یہ مستقل سنت ہے، اور تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے، تو ان کو تراویح پڑھنے کا ثواب بہرحال مل جائے گا۔ قرآن اگر پورا نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہے، اگر ان کو شوق ہے تو کسی اچھے قاری کو اپنے ساتھ ملا کر اور 2 دن میں بھی قرآن ختم کر سکتے ہیں، اور وہ یعلمون نہ کرے، وہ پورے قرآن پاک پورا پڑھ لیے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اقبال وانڈے صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، کسی نے اکیلے فرض نماز شروع کی تو کیا اس کی اقتدا کر سکتے ہیں؟ وہ اکیلا بندہ کھڑا نماز پڑھ پیچھے جا کے مقتدی بن گئے، جس کی اقتدا کی جا رہی ہے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ بیچارے کو اچانک مقتدی اوپر چڑھ گیا جی اس کے، اس کا اگر امام سنت نماز ادا کر رہا ہے تو اس وقت کیا حکم ہوگا پھر فرض کا؟ یہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی آگے کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، آگے نہیں بس ویسی نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی پیچھے سے آئے اور آگے اس کی اقتدا کرے تو اقتدا ہو جائے گی، اور اقتدا بالکل درست ہے، جی، اور اس کو بتانا اور وہی ضروری نہیں، بس فقط اتنا ہو جائے کہ اس کو محسوس ہو جائے کہ میرے پیچھے کوئی مقتدی آ گیا ہے، جی، بس اتنا کافی ہو جائے گا، اور وہ اگر اس کو پتہ نہ بھی چلا تو اس کے پیچھے اگر یہ اقتدا کرتا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ جو دوسرا مسئلہ ہے
کہ آگے والا وہ سنت پڑھ رہا ہے، پیچھے والے نے فرض کی نیت کر لی تھی، جی تو وہ پھر بعد میں امام صاحب بتائے گا کہ بھی میں سنت پڑھ رہا تھا لہذا آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ اپنے فرض دوبارہ دوڑا لیں اگر آپ نے فرض پڑھے ہیں۔ جی لیکن عرب معاشرے میں یہ ہے کہ ان کے ہاں آگے والا امام جو مرضی پڑھتا رہے، سنت ہے یہ نفل ہے، اور پیچھے والے نے اگر فرض کی نیت کر لی تو ان کی ہاں نماز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر اگر ہے آپ کسی عرب ملک کے اندر اور پیچھے مقتدی آپ کے کوئی اور آ کے عرب کھڑا ہو گیا ہے تو وہ اس کا مذہب ہے، اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو جانے دیں، ان کی ہاں نماز ہو جاتی تو ہو بھی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ، اور تمام ناظرین سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم اب آپ سے کوشش کے تحت ایک کوشش کے تناظر میں ایک وعدہ تو نہیں کر سکتے لیکن ہمارا عہد ضرور ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں اس پروگرام کو مزید سٹیبل کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ آئندہ تاخیر اور اس طرح پروگرام کے درمیان میں روکنا ہم کوشش کریں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا سامنا نہیں ہوگا، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح سے جڑے رہیں گے اس پروگرام کے ساتھ۔ بہرحال جلد یا بدیر جس طرح بھی یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو ملتے ہیں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ بڑے اہم، بڑے انٹرسٹنگ، بڑے امپورٹنٹ سوالات کے جوابات ملتے ہیں آپ کو یہاں سے، اور درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی پروموشن کا لالچ نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے درمیان میں، صرف آپ کے سوالات اور ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے دن 2 بجے انشاءاللہ۔ مفتیان کرام کا ایک بڑا سینئر پینل ہونا ہے اگر ہمارے ساتھ، تو آپ سے درخواست ہے کل بھی جڑیں گے آپ ہمارے ساتھ۔ بہت سارے سوالات آج ہمارے پاس ہیں آپ کے، انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات ان پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔